بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ دعا اور اس کے متعلقات شیئر کروں گی۔ ان لوگوں کا بیان جن کی دعائیں بارگاہ الہی میں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ ذیل میں کچھ لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نمبر 1، مجبور و لاچار اور بے بس لوگ۔ نمبر 2، باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے۔ نمبر 3، ہر نیکوکار آدمی کی دعا۔ نمبر 4، مسافر کی دعا۔ نمبر 5، روزے دار کی دعا روزہ افطار کرنے کے وقت۔ نمبر 6، ایک مسلمان کی دعا اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کے پس پشت۔ نمبر 7، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی خدمتگار اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے۔ نمبر 8، امام عادل کی دعا عدل و انصاف کرنے والے خلیفہ یا بادشاہ یا حکمران کی دعا اپنی رعایا کے لیے۔ نمبر 9، مظلوم اور ستم رسیدہ لوگ۔ ایک روایت میں ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ کافر ہوں۔ نمبر 10، ہر مسلمان کی دعا جب تک کہ وہ کسی پر ظلم کرنے یا قطع رحمی قرابت داروں کی حق تلفی کرنے کی دعا کرے، دعا کر کے اظہار مایوسی یا شکایت کے طور پر یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ نمبر 11، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ عذاب جہنم سے آزاد کردہ بندے ہیں جن میں سے ہر ایک کی دن رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایک جامع ابو منصور میں ایک روایت ہے کہ صحیح دعا حاجی کی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر حج سے واپس آ جائے۔ ان اوقات کا بیان جن میں دعا قبول ہوتی ہے، جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ ہیں۔ شب قدر، زیادہ امید یہ ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں یعنی کہ 21، 23، 25، 27 یا 29ویں شب میں آتی ہے۔ 21ویں اور 27ویں شب کے متعلق سب سے زیادہ گمان ہے۔ عرفہ کا پورا دن، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، رمضان المبارک کا پورا مہینہ، جمعہ کی رات، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، جمعہ کا دن، روزانہ رات کا دوسرا حصہ، روزانہ رات کا پہلا تہائی حصہ، روزانہ رات کا آخری تہائی حصہ، روزانہ سحر کے وقت، روزانہ رات کے آخری تہائی حصے کے درمیان، روزانہ سب سے زیادہ قبول ہونے کی امید جمعہ کی دعا قبول ہونے کی ساعت اجابت میں ہے۔ اس ساعت اذان اور تکبیر کے درمیان یعنی اذان و اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے دعا کرے۔ جو شخص کسی مصیبت یا سختی میں گرفتار ہو وہ حی علی الفلاح کے بعد دعا کرے۔ میت کی آنکھیں بند کرنے کے وقت، نماز کی اقامت، تکبیر کے وقت، خاص طور پر ختم القرآن یعنی کہ جب قرآن پاک مکمل کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ جہاد میں صفیں باندھنے کی حالت میں دعا کریں۔ متعلقات، انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگنا مستحب ہے۔ اپنی گناہوں کا اقرار کرنا مستحب، ایک ہی مقصد کے لیے بار بار دعا مانگے مستحب ہے۔ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے بشرط دعا مانگنے والا اور سننے والا دونوں آمین کہیں، یہ مستحب ہے۔ دونوں مانگنے کے لیے دو زانوں بیٹھنا مستحب ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگنا مستحب۔ دعا میں آواز کو پست رکھنا، نیچی آواز میں دعا مانگنا۔ دعا مانگنے کے وقت آسمان کی جانب نگاہ نہ اٹھانا، یہ مکروہ ہے۔ دعا میں بلند مقصد نغمہ سرائی اور تکلف خوش الحافی اختیار کرنا مکروہ ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا مستحب ہے۔ جامع دعائیں اختیار کریں۔ اس طرح دعا کے اول و آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ انتہائی رغبت و شوق کے ساتھ دعا مانگے، بے دلی سے دعا نہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اعلیٰ صفات کا واسطہ دے کر دعا مانگے۔ ناپاکی اور نجات سے پاک اور میل کچیل سے صاف ہونا۔
کسی دعا پر اصرار نہ کرے کہ میری دعا تو تجھے قبول کرنی ہوگی۔ دعا میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے کہ کسی محال اور ناممکن امر کی دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تنگی نہ کرے، مثلاً الہی تو میری مغفرت کر اور اس کی نہ کر، یہ مکروہ ہے۔ دعا کے وقت قولاً اور عملاً اللہ تعالیٰ کے شایان شان آداب و احترام کو اختیار کرنا مستحب ہے۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ایک ہی دعا بار بار مانگنے کا کم سے کم درجہ 3 مرتبہ ہے۔ دل کی گہرائیوں سے پوری کوشش و محنت سے دعا مانگے اور پوری توجہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے۔ جو چیز روز ازل سے ہو چکی ہے اس کے خلاف دعا نہ مانگے، مثلاً الہی تو مجھے عورت سے مرد یا مرد سے عورت بنا دے، اور اسی قسم کی کچھ ناممکن دعائیں۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے، مثلاً یوں کہے کہ دعا پوری ہونے میں ہی نہیں آتی، یا میں نے دعا کی تھی قبول ہی نہیں ہوئی، یہ شرط۔ اپنی ذات سے دعا شروع کرے اور پھر ماں باپ اور تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام کرنا، مثلاً صدقہ دینا، نماز پڑھنا وغیرہ، سختیوں اور مصیبت کے وقت خاص طور پر اپنے اعمال کا ذکر کرنا، یعنی ان کے واسطے سے دعا مانگنا مستحب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دعائیں صحیح احادیث میں منقول ہیں انہی کو اختیار کرنا، کیونکہ آپ نے کسی دوسرے کو بتلانے کی ضرورت ہی نہیں چھوڑی ہے، یعنی تمام ضروریات و حوائج جن کے لیے انسان دعا مانگتا ہے آپ نے ان سب کے لیے دعائیں بتلائی ہیں۔ اگر امام ہو تو تنہا اپنے لیے دعا نہ مانگے بلکہ اپنے اور تمام مقتدیوں کے لیے دعا مانگے، مثلاً میری کی بجائے ہماری کے الفاظ استعمال کرے۔ پورے یقین کے ساتھ اور قطعی طور پر دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ دعا یقیناً قبول کرتا ہے اور میں بغیر کسی تذبذب و ذب اور تردد کے دعا مانگتا یا مانگتی ہوں۔ نیز دعا کو اپنی طرف سے کسی چیز پر موقف نہ کرے، مثلاً یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو میرا قرض ادا کر دے، بلکہ اس طرح دعا مانگے، الہی میرا قرض ادا کر دے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملوں گی ایک اور اچھے نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔